عمران خان صاحب سے جناب جیل میں جا کے ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے. وہ تمام لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے کنٹونمنٹ کے اندر چلے گئے. عمران صاحب کہتے ہیں بھائی جان یہ میرے لوگ ہی نہیں تھے, میں ان کو ماننے سے انکاری ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے کھلم کھلا ڈائریکٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ان کی تصویر لگا کے ہمارے خلاف تم بات تو کر کے دیکھو, پھر دیکھو ہم تمہارا حال کیا کرتے ہیں. سب کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سوئی دھاگے کے ساتھ جو ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے. آج نہیں کہیں گے کہ بے شرمو کوئی عقل کرو. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا, لیکن انہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر بڑی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے کیسز کو آگے کس طرح لے کے چلنا چاہتی ہے. ایک نئی ٹیکنیک کا استعمال جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور غالباً یہ وہی ٹیکنیک ہے جو اس سے پہلے دیگر جماعتیں بھی اپنا چکی ہیں, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اب اسی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, کیونکہ ہم اب تقریباً 7,15,000 سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں. 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ہمارے 2 مہینے کا ٹارگٹ ہے, اور 5-6 دن کے اندر ہی جو ہے وہ آلریڈی ہم یہ اپنا ٹارگٹ 15% تک اچیو کر چکے ہیں. لانگ وے ٹو گو, تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. آپ نے سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کیجئے, آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں. خبروں کے سلسلے کو جلدی جناب آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج دھڑا دھڑ جاری ہے. لوگ پریشان ہیں, اپنے بجلی کے بلوں کو جلا رہے ہیں, احتجاج کیے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر, اور بڑی تعداد میں مطلب مجھے کئی میسیجز آئے ہیں, کئی لوگوں کی کالز آئیں, اور انہوں نے جو بلوں کی صورتحال بتائی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ بجلی کے بل جو ہے وہ کتنے زیادہ انکریز کر گئے ہیں. میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جو منسٹری آف پاور ہے اور منسٹری آف انفارمیشن ہے, ان کی جانب سے مختلف اینکرز کو کل اس سلسلے میں ایک بریفنگ دی گئی, جس کے اندر میں نے بھی شرکت کی تھی تھوڑی دیر کے لیے, ہارڈلی تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے لیے. تو اس کے اندر جو بریفنگ کا لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے اندر بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے. اس میں جناب ہمیں بتایا گیا کہ وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن جو ہے وہ ایکچولی اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہی مرتضیٰ سولنگی صاحب کے ساتھ ہی. اس میں انہوں نے کہا جی صارف کے لیے بجلی کے ٹیرف کا تعین 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے. یہ جو آپ کو بل آتا ہے اس کا کیا میکنزم کیا ہے. ایک تو جی بجلی کے ٹیرف جو ہے اس کا تعین نیپرا کرتا ہے, جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے رسپانسبل ہے. 6 ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا تعین نئے پاور پلانٹس کے لیے ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ جو نئے پاور پلانٹس بن رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ لگتا ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے, کہ جس طرح کنزیومر پرائس انڈیکس اگر بڑھے گا تو آپ کے لیے بھی یہ پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوں گی. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بھی بجلی کی قیمتوں میں فرق آتا ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں تو یہاں پہ بجلی کے اوپر بھی جو ہے اس کا افیکٹ آتا ہے. انہوں نے کہا جی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا بڑا فرق 400 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والوں پر لاگو ہوا ہے. جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں بجلی, ان کو اتنا ہی بڑا فرق جو ہے وہ محسوس ہوگا. وابڈا کے پرانے ملازمین کے علاوہ کسی محکمے میں بجلی بلوں میں رعایت نہیں دی جا رہی. ایسا نہیں کہ تمام بوجھ بجلی کا بل ادا کرنے والوں پر ڈالا جا رہا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب گریڈ 17 سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب فری یونٹس کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے. سرکاری افسران کے لیے, ان کے لیے اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو یہ بریفنگ کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ وابڈا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ملازمین کو یہ جو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں, لیکن ان کے ملازمین کے لیے ایک فکس کوٹا رکھا ہے کہ جناب اتنے یونٹ جو ہیں وہ فری ہوں گے, ان کے انہوں نے پیسے نہیں دینے ہوتے. تو اس کو اب ختم کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کی مفت بجلی ختم کی جائے گی, جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا. مفت بجلی ختم کرنے کی سمری سیکرٹری پاور کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے. مفت بجلی کے بجائے افسران کو نقد رقم جو ہے وہ دے دی جائے گی, اس سے زیادہ جو ہے ان کو لیوریج نہیں دی جائے گی. تو ایک ایڈوائس جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے نیب ترامیم کیس کو جو چیلنج کیا ہوا تھا اس کی سماعت جو ہے اب مقرر ہو گئی ہے, اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے مطابق نیب ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار آفس کی جانب سے متعلقہ فریقین کو کیس کی سماعت کے حوالے سے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کیس کو فل کورٹ میں بھیجنے کی رائے دی تھی, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سلسلے میں
اس پچھلی تاریخ سے جو پچھلی ڈیٹ پڑی تھی، کافی دیر کے بعد ایکچولی یہ ڈیٹ دوبارہ پڑی تھی، اس کے اندر جو لائرز ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں اپنی تحریری جواب جو ہیں وہ جمع کروائیں، اور جس میں سے ایک لائر جو ہیں وہ خواجہ حارث صاحب تھے. تو تحریری طور پہ جواب جمع کروانے میں بھی تاخیر جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہوئی ہے کہ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. لیکن ایک اور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ایکچولی نیب کیسز کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ترامیم جو ہیں کچھ زیادہ اچھے ریمارکس اس سلسلے میں انہوں نے نہیں دیے تھے. تو یہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی اس سلسلے میں کوئی نیگیٹو ڈیسیجن ہی آئے گا ان نیب ترامیم کے حوالے سے. کب آتا ہے؟ میرا خیال میں چیف جسٹس جانے سے پہلے اس کیس کو نپٹا کے ہی جائیں گے، مجھے یہ بات لگتی ہے. اچھا جی، ذرا مسلم لیگ نون کی طرف آ جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کی واپسی. آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں اس سلسلے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی آپس میں ایک ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد میں آ کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو بھی کی تھی. شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی تھی، نواز شریف صاحب بولے نہیں تھے. تو اس میں یہ بتایا گیا تھا جی اکتوبر کے اندر جو ہے ان کی واپسی ہو رہی ہے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی ایکسپریس نے شیئر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ نے عام شخصیات کی خفیہ آڈیو سامنے لانے اور مخالفین کے خلاف جارحانہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ملکی تباہی کی ذمہ داری پیناما جے آئی ٹی کے اراکین سابق سپہ سالار یعنی کہ جنرل باجوہ، سابق آئی ایس آئی چیف یعنی کہ جنرل فیض، اور ججز، سابق نائب چیئرمین، پی ٹی آئی کے چیئرمین اور دیگر پر عائد کی جائے گی. یہ نون لیگ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. ایکسپریس کے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے آئندہ عام انتخابات میں مصالحانہ کے بجائے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. مسلم لیگ نون انتخابی مہم میں اپنے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں سامنے لائے گی. انتخابی مہم کے دوران اداروں کے بجائے چند عام شخصیات کو ہدف تنقید بنایا جائے گا. نواز شریف انتخابی مہم میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق ججز آصف سعید کھوسہ اور شیخ عظمت سعید سمیت دیگر کے پس پردہ کردار کے حوالے سے اہم انکشافات کریں گے. پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم میں کچھ عام شخصیات کی خفیہ آڈیوز بھی عوام کے سامنے لائی جائیں گی. نواز شریف اور مریم نواز اپنے ساتھ ہونے والی سازش کے پس پردہ محرکات کو سامنے لائیں گے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز عوامی اجتماعات میں مصالحانہ رویہ بھی اپنائیں گے. انتخابی مہم کے دوران شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنے ادوار کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کریں گے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھرپور مہم چلائی جائے گی. کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. اب میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیکٹک سے جو ہے میرے خیال میں جو نون لیگ کا پرانا سپورٹر ووٹر ہے وہ تو شاید ظاہری بات ہے اس نے پہلے بھی میرے خیال میں شیر کو ہی ووٹ دینا تھا، وہ ابھی بھی شیر کو ووٹ ہی دے گا. لیکن ایک عام عوام جو ہے جس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے، اس کو مہنگائی کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کیونکہ آپ کے دور حکومت میں بھی یہ مہنگائی جو ہے وہ 25% سے نیچے ہی نہیں آئی، 25% سے اوپر ہی رہی ہے. 28%، 30، 32 بلکہ 45% تک جو ہے چند مہینوں کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور آج لوگ جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کا برا حال ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، مطلب بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، کہانی یہاں تک آ گئی ہے. اب اس کے اندر حقیقت تو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی حکومتوں نے جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کیا. پی ڈی ایم کی حکومت کی اپنی غلطیاں ہیں، عمران خان صاحب کے دور کی اپنی غلطیاں ہیں. تو یہ جو پلان بن رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے نون لیگ کی جانب سے، یہ اتنا آرام سے ترن والا ثابت نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو ہے جو بھی لالی پاپ دے دیں گے وہ اس کو کھانا شروع ہو جائیں گے. بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے شہر کے لیے اور نون لیگ کے لیے. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جس قسم کی ان کی میڈیا پالیسیز ہیں، جو جس طرح پارٹی کو چلایا جاتا ہے، اس کا تو اللہ ہی مالک ہے. مطلب وہ ایسے جا کے پھوکے قسم کے انٹرویوز جو ہیں وہ دلوائے جاتے ہیں جو لوگ دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، جس میں ایکچولی ہارڈ ہٹنگ کویسچنز، ناٹ آل دا انٹرویوز بٹ موسٹ آف دا انٹرویوز، ناٹ آل بٹ موسٹ آف دا انٹرویوز وہ ایسے انٹرویوز ہوتے ہیں کہ جن کا دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا. یا تو ان کے اوپر فل ٹاسیں جو ہے وہ کروائی جا رہی ہوتی ہیں شریف خاندان کے لوگوں کو، وہ اس کے اوپر چھکے چوکے مار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ کویسچنز جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے کویسچنز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں جس کا جواب ایکچولی وہ سننا چاہتے ہیں. اور اگر اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، تسلی بخش نہیں دیا جا رہا، تو اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے کاؤنٹر کویسچن بھی جو ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے. لیکن اگر کاؤنٹر کویسچن نہ ہو، عمران خان صاحب بھی یہی کرتے تھے، زیادہ تر انٹرویوز جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیتے تھے جہاں پہ جو ہے وہ پولے قسم کے سوال ہوں. اور شریف خاندان کے بھی یہی ہے، یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں سمجھتا. خورشید شاہ صاحب سابق اپوزیشن لیڈر، ایک زمانے میں اپوزیشن لیڈر، اب تو نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے ڈان نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی نواز شریف کی واپسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ شاید نہ آئیں. انہوں نے کہا شہباز شریف بالکل ٹھیک کہتے ہوں گے کہ نواز شریف اکتوبر میں آئیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف کی طبیعت عین وقت پر بھی خراب ہو سکتی ہے.
تو یہ اپنے ہی اتحادی جماعت کے رہنما کی جانب سے جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بیان آیا ہے۔ عمران خان صاحب سے جناب سائفر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ JIT نے پوچھ گچھ کی ہے، جیل میں جا کے ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، اور تفتیشی ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے ہونے والی تفتیش، اب تک کی تفتیش، سامنے آنے والے جوابات اور انکشافات پر چیئرمین PTI سے سوالات کیے۔ عمران خان صاحب نے 3 رکنی ٹیم کے سامنے خفیہ سائفر مراسلہ گم کرنے کا ایک بار پھر اعتراف کیا، اور FIA ٹیم کی قیادت ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کر رہے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، بہتر ہے کہ آپ میرے وکیل سے بات کریں۔ تو JIT کی ٹیم نے کہا کہ جی وکیل نے جو کچھ کہنا ہے وہ تو عدالت میں کہے گا، یہاں پہ تو آپ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آپ نے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ سائفر کے معاملے کے اوپر جو ہے ان سے اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کیس کا آغاز بھی خصوصی عدالت کے اندر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 9 مئی کو ملک بھر میں ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے واقعات پر JIT نے جناب عمران خان صاحب سے 6 مقدمات میں تفتیش کی ہے، اور ذرائع JIT کے بتا رہے ہیں کہ DIG انویسٹیگیشن نے عمران کشور سمیت پوری JIT ٹیم نے عمران خان سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق سوالات کیے، اور چیئرمین PTI ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات سے منحرف ہو گئے۔ JIT نے کہا کہ 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلوانے کے شواہد موجود ہیں، جس پر چیئرمین PTI نے کہا کہ جی میں گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال میں نے نہیں دلایا۔ JIT کے ارکان نے کہا کہ جی ایسی ویڈیوز اور کلپس موجود ہیں جس میں مظاہرین آپ کا نام لیتے نظر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں گئے، جلاؤ گھراؤ میں میری پارٹی کے کارکن نہیں کوئی اور ملوث ہے۔ دوبارہ انہوں نے وہ تمام لوگ، یہ پہلے بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی، وہ تمام لوگ جو ایکچولی عمران خان صاحب کے پیچھے کنٹونمنٹ کے اندر چلے گئے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے، آگ لگا دی، جلاؤ گھراؤ جو کچھ بھی کیا، عمران صاحب کہتے ہیں بھائی جان یہ میرے لوگ ہی نہیں تھے، میں ان کو ماننے سے انکاری ہوں۔ تو یہ اتنی اوقات اور اتنی ویلیو ہے بھائی آپ کی کہ 1 منٹ میں آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کیونکہ جب اس کے اپنی جان کے اوپر آئے گی تو اس نے آپ کی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی بھی لیڈر ہو، جب اس کی اپنی جان کے اوپر آتی ہے نا تو وہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے آپ کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح ہی پھینکتا ہے آپ کو۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں کیوں گئے تھے۔ اس پہ بتایا گیا جی عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ جنہوں نے پکڑا تھا انہی کی طرف جانا تھا، آپ کے لوگ پکڑتے تو تھانوں کی طرف جاتے۔ سوال کیا گیا کہ آپ کے اشتہاری ملزمان اسلم اقبال، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سے بھی رابطوں کے کچھ شواہد ملے ہیں۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ شواہد ہیں تو رابطے کرنا کون سا جرم ہے، آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وکیل سے کریں۔ JIT ٹیم نے چیئرمین PTI سے کہا کہ وکیل تو عدالت میں آئے گا، ہم تفتیش کرنے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جمعے کو 30 منٹ اٹک جیل میں JIT کے ارکان نے بیسیکلی ان سے ملاقات کی تھی، جس کے اندر یہ سارے سوال جواب کے جو ہے وہ کویشچنز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی ضمانتیں خارج کرنے کے 9 فیصلے جو ہیں وہ چیلنج کر دیے ہیں۔ 9 مختلف ضمانتیں عمران خان صاحب کی خارج ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس سلسلے میں اب انہوں نے اس ڈیسیجن کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دینے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے۔ سیشن کورٹ سے 6 اور انسداد دہشت گردی عدالت سے 3 ضمانتیں عمران خان صاحب کی ٹوٹل خارج ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تصویر جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے کھلم کھلا اب ایک نیا پنگا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہے ڈائریکٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ان کی تصویر لگا کے اس طرح یہ ایک جو ہے وہ فلائر بنایا گیا ہے، اور یہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے PTI نے شیئر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق اور انصاف پسند جج، مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انصاف پسند نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایکچولی ٹویٹ کیا ہے جو کہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت، عامر فاروق بے نقاب، عمران خان کو انصاف دو۔ مطلب یہ پریشر ڈالنے کا ایک ٹیکٹک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ثاقب نثار صاحب کے بارے میں اس وقت بھی کرتی تھی، اب بھی کر رہی تھی، اور اس وقت جب یہ کرتی تھی تو ان کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں آج بھی جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب بے شرم جو ہے اس وقت یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ان کا تو کام ہے عدلیہ کو اٹیک کرنا اور کورٹوں کو یہ کہنا، ججوں کو یہ کہنا۔ آج سب کی بولتی بند ہے، سب کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سوئی دھاگے کے ساتھ جو ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے، کیونکہ آج ظاہری بات ہے PTI کی لائن ٹو کر رہی ہے۔ آج نہیں کہیں گے کہ بے شرمو کوئی عقل کرو، تم ایک جج کے بارے میں یہ کر رہے ہو۔ ایک جج جو ہے تم لوگوں سے تنگ آ کے بیٹھ کے ایک پورا لیٹر لکھتا ہے کہ تم اس کو، اس کی فیملی کو، اس کی بچوں کو ہراساں کر رہے ہو، وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ ہمایوں دلاور صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کو ایکچولی لیٹر لکھنا پڑ گیا، اور انہی چیف جسٹس کو لکھا
جس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ ٹرانسفر کی گئی, OSD کر دیا گیا ان کو. اور اب ان موجودہ چیف جسٹس کے مطلب جیڑا تاڈے نال نہیں ہوئے گا وہ تسی مٹی پلیت کر کے رکھ دینی ہے نا. یہی ہے, سمپل ہے. یا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو, ہمارے خلاف تم بات تو کر کے دیکھو, پھر دیکھو ہم تمہارا حال کیا کرتے ہیں. یہ جنریشن تیار کی ہے ان لوگوں نے, یہ اس قسم کے بھیڑیے جو ہے نا انہوں نے تیار کیے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو آج تک کبھی کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کی. تو چلو اچھا ہوا کہ یہ نقاب بھی اتر گیا کہ آپ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی جو ایک تھوڑی سی شرم و حیا رہ گئی تھی نا, وہ بھی ڈبو دیا. چلو اچھا ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے جناب انصاف پسند جج مغوی وسائل کو رہا کرواتے ہیں, اغوا کار کو سزا دیتے ہیں. جسٹس عامر فاروق سائل کو اغوا کرواتے ہیں اور اغوا کاروں کی منشا پوری کرتے ہیں. انصاف پسند جج انصاف کا قتل ہو رہا ہو تو مداخلت کرتے ہیں, حق گواہ حق دفاع بحال کرتے ہیں اور دائرہ سماعت دائرہ اختیار پر فیصلے کرتے ہیں. جسٹس عامر فاروق حق دفاع حق گواہ دائرہ سماعت دائرہ اختیار سمیت ہر درخواست دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. انصاف پسند جج انسانی حقوق کے علم برداروں کے فیوریٹ ہوتے ہیں. جسٹس عامر فاروق انسانی حقوق پامال کرنے والوں کے فیوریٹ ہیں. تو یہ جناب نے موجودہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اور میں پچھلی پورے ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی تھی اس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جسٹس عمرتاب بندیال, وہ کہہ کے لائرز کو تھک گئے کہ بھائی ججز کی عزت کریں, ججز کا لحاظ کریں. اے دیکھ لون, اب یہ کوئی جا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دکھائے, یہ جناب جس جماعت کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے نا, یہ ان کے کرتوت ہیں کہ وہ ایک چیف جسٹس کے بارے میں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کریں. فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح پرسنلی آپ جو ہے کسی کو ہٹ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر دی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کے انچارج تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر, انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہیپی اینڈ ریلیوڈ ٹو رپورٹ دیٹ مائی بردر Murad Akbar is released and safely home after illegally captivity of almost 3 months. I am indebted for support and help given during this time from family, friends and supporters in Pakistan, but especially to a number of members of parliament in UK, my local MP, civil society, journalists, lawyers and human rights organizations to have raised the issue and being pivotal for his return. I also like to thank Hertz Police and NCA for helping and assisting. Above all, proud that my brother stood strong and kept his head high during this trying time. I wish and pray that all missing persons return home to their loved ones sooner. تو یہ جناب انہوں نے خبر دی ہے کہ ان کے بھائی جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے لاپتہ ہو گئے تھے, پتہ نہیں اٹھا لیے گئے تھے, قید میں تھے, کیا تھے, ظاہری بات ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہ جناب گھر واپس آ گئے ہیں. تو ایک جو ہے وہ یہ خوشخبری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اہم خبر, سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے 28 مئی سے لاپتہ بھائی مراد اکبر اور سابق PTI MN علی نواز اوان کے 5 جولائی سے لاپتہ بھائی عمر نواز اوان بحفاظت گھر پہنچ گئے ہیں. شہزاد اکبر اور علی نواز اوان نے ٹویٹ کے ذریعے بھائیوں کی واپسی کی تصدیق کر دی. مراد اکبر اور عمر نواز کی بازیابی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التواء ہیں. عدالت نے پولیس کو دونوں لاپتہ افراد کی بازیابی کا حکم دے رکھا تھا. پولیس نے دونوں لاپتہ افراد کی فیملی کی درخواست پر مقدمات بھی درج کر رکھے ہیں. تو جناب علی نواز اوان صاحب کے بھائی بھی جو ہیں وہ گھر واپس آ گئے ہیں. دونوں PTI کے رہنما ہیں, ان کے دونوں کے بھائی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ عمران ریاض خان کے وکیل کے ساتھ میں نے پورا, جو ان کے لائر ہیں میاں علی اشفاق, ان کے ساتھ میں نے پورا 1 گھنٹے کا ایک انٹرویو کیا تھا, اور وہ بھی عمران ریاض خان صاحب کے جو لاپتہ ہونے کی جو خبر ہے اسی سے ریلیٹڈ تھا. ہماری دعا ہے کہ وہ بھی جلد از جلد اسی طرح اپنے گھر واپس آئیں اور اپنے پیاروں سے جو ہے وہ آ کے مل سکیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی واقعات پر درج مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی ہے. تھانہ سرور روڈ, نصیر آباد سمیت دیگر پولیس اسٹیشنز کی تفتیشی افسران نے استدعا کی تھی کہ ملزمان جیل میں قید ہیں, ان سے تفتیش درکار ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے پولیس سے کوئی درخواست جو ہے وہ منظور کی ہے. پرویز خٹک صاحب, انہوں نے چند صحافیوں سے جناب گفتگو ہوئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ہمارا ساتھ دیا, لیکن آخر میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. الیکشن کے لیے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ نے ماحول بنایا, لیکن عمران خان نہیں مانے. جنرل باجوہ نے کہا کہ شہباز شریف لکھ کر دیں گے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی. انہوں نے عمران خان کو کہا کہ دھرنا ختم کرو, لیکن چیئرمین PTI نہیں مانے. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا, لیکن انہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیا اور کہا کہ میں اور نہیں کر سکتا.
عمران خان 18ویں ترمیم کے خلاف تھے، حکومت اعظم خان چلاتے تھے، باقی مدد کرتے تھے۔ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے۔ پی ٹی آئی ایک مجرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے جس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تو کیسز بنتے ہیں۔ نیب اسی لیے بنی ہے۔ مجھے الیکشن فروری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے 4 کیسز مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ ان کیسز میں توشہ خانہ، سائفر، منی لانڈرنگ اور 9 مئی کا کیس شامل ہے۔ 9 مئی سب سے خطرناک کیس ہے جو فوجداری کیس بھی بن سکتا ہے، یہ کہنا ہے جناب پرویز خٹک صاحب کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔